السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ آل عمران ایپیسوڈ 17 آیت نمبر 50 سے لے کے 52 تک کا ترجمہ۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرو جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ And I have come confirming what was before me to the Torah and to make lawful for you some of what was forbidden to you, and I have come to you with a sign from your Lord, so fear Allah and obey me. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'abuduhu. Hada siratum mustaqim. Hada siratum mustaqim. یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ Indeed, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. That is the straight path. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهِدْنَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ But when Jesus felt persistence in disbelief from them, he said, "Who are my supporters for the cause of Allah?" The disciples said, "We are supporters for Allah. We have believed in Allah and testified that we are Muslims, submitting to Him." اب ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ سب معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے، اور آپ نے ان کا عملی مظاہرہ فرمایا۔ بس اس زمانے کے اعتبار سے اس معجزے نے اپنا اثر کیا اور مخالفین کو ہتھیار ڈالتے ہی بن پڑی، اور ہم جوک در جوک اسلامی حلقے بڑھتے گئے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا اور معجزہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا بھی اور کر کے دکھایا بھی کہ جو کوئی تم میں سے آج اپنے گھر سے جو کچھ کھا کر آیا ہے، میں اسے بھی اللہ کی دی ہوئی اطلاع بتا دوں گا۔ یہی نہیں بلکہ کل کے لیے بھی اس نے جو تیاری کی ہوگی مجھے اللہ کے معلوم کرانے پر معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ سب میری سچائی کی دلیلیں ہیں کہ میں جو تعلیم تمہیں دے رہا ہوں وہ برحق ہے۔ ہاں، اگر تم میں ایمان ہی نہیں تو پھر کیا؟ میں اپنے سے پہلے کتاب تورات کو بھی ماننے والا، اس کی سچائی کا دنیا میں اعلان کرنے والا ہوں۔ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تم پر حرام کی گئی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے بعد احکام منسوخ کیے ہیں۔
گو اس کے خلاف بھی مفسرین کا خیال ہے، لیکن درست بات یہی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تورات کا کوئی حکم آپ نے منسوخ نہیں کیا، البتہ بعض حلال چیزوں میں جو اختلاف تھا اور بڑھتے بڑھتے گویا ان کی حرمت پر اجماع ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی حقیقت بیان فرما دی اور ان کے حلال ہونے پر مہر کر دی، جسے قرآن حکیم نے اور جگہ فرمایا ہے، میں تمہارے بعض آپس کے اختلاف میں صاف فیصلہ کر دوں گا، واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس اپنی سچائی کے اللہ جل شانہ کی دلیلیں موجود ہے، تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، جس کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ اسے پوجو جو میرا اور تمہارا پالنہار ہے۔ سیدھی اور سچی راہ تو صرف یہی ہے۔ حواری کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ بائبل میں بالعموم حواریوں کے بجائے شاگردوں کا الفاظ استعمال ہوا ہے، اور بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا ہے، مگر رسول اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، نہ اس معنی میں کہ خدا نے ان کو رسول مقرر کیا تھا۔ سورہ آل عمران دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک تشریح طالب مضمون ہے۔ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اس میں وہ انسان کو کفر یا ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار و نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے، اور اس کی فلاح و نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی و اطاعت اختیار کرے۔ اس طرح فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا، یہ دراصل اللہ کا کام ہے، اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دے، ان کو اللہ اپنا رفیق و مددگار قرار دیتا ہے، اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ و غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جدوجہد میں بندے کو خدا کی رفاقت و مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی تلاوت اور اس کی ریکارڈنگز اور اس کا ترجمہ تفسیر۔ آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔